اچھا علامہ صاحب، مجھے یاد آ گیا کہ وہاں پر آپ کے دادا بھی جنت البقیع میں دفن ہے، والد گرامی بھی جنت البقیع میں دفن ہے، اور آپ کے ایک بیٹے بھی جنت البقیع میں دفن ہے۔ بالکل، اصل بات یہ ہے کہ میرا جو پہلا بیٹا تھا نا معاہد، وہ میں شادی کے بعد جب مدینہ گیا ہوں تو وہاں پہ اس کو بلایا، تو وہ بھی 45 دن کا تھا۔ یہ بھی چلیں ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو میں پورا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اس کو نا ہارٹ میں ایک بیماری ہوتی ہے ڈیٹرولوجی، کہ ایک وال بند ہوتا ہے، اس کا مدینہ کے ہاسپٹل میں علاج نہیں تھا، تو مدینہ کے ڈاکٹروں نے نا مجھے جواب دے دیا، انہوں نے کہا کہ آپ سٹوڈنٹ ہیں، لاکھوں ریال کا یہ علاج ہے۔ میں عبد الرحمن حذیفی صاحب کے پاس گیا۔ بڑی دلچسپ بات ہے، چچا عابد میرے ساتھ تھے، ہم نے ان کو جا کے اس طرح بتایا کہ یہ علامہ صاحب، انہوں نے تعارف کرایا علامہ صاحب کے بیٹے ہیں۔ تو عبد الرحمن حذیفی صاحب کہتے ہیں اللہ کی سپرد، ادھر دفن ہوگا، لوگ اس کے اوپر سلام بھیجیں گے، یعنی وہ ہمیں، میں اور میرے چچا پریشانی کی عالم میں گئے ہیں کہ میرا بیٹا بیمار ہے، وہ حذیفی صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں اللہ کی سپرد کرو۔ خیر میرا ایک دوست تھا عبدالستار معراج، اور مدینہ یونیورسٹی میں جو 7 کلاس والے، ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ ایک آئیڈیا ہے کہ آپ نا پرنس سلطان کو لیٹر لکھیں۔ تو میرے ذہن میں ایک ایسا جھماکا سا ہوا، میں نے کہا یار اتنا عرصہ گزر گیا ابو جان کی شہادت کے، نائف اور سلطان وغیرہ ابو جان کو پتہ نہیں جانتے ہیں پہچانتے ہیں کہ نہیں، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ابو جان کا نام جو مدینہ یونیورسٹی میں جا کے اندازہ ہوا، نہ صرف مدینہ یونیورسٹی کے علماء میں زندہ تھا بلکہ شاہی فیملی میں بھی اس طرح زندہ ہے۔ ابھی میں نے لیٹر بھیجا ہے بابر بھائی ٹیلی گراف، اگلے دن مجھے کال آ گئی ہے کہ آپ کے بچے کے لیے ہم ایئر ایمبولینس ہیلی کاپٹر بھیج رہے ہیں، جس کی اکیلے کی فلائٹ 1,80,000 ریال کی تھی۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ مدینہ ہاسپٹل اترا اسی دوران میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو پھر جو ابو جان کی قبر ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحابہ کرام والے حصے میں ہے، اور جو میرے دادا جان کی قبر مجھے چچا عابد نے دکھائی تھی نا، وہ عامی بقیع کا ایک عام حصہ ہے۔ اچھا، بقیع عام میں اور بقیع خاص کے درمیان ایک حصہ ہے جہاں پہ بچوں کو دفناتے ہیں، تو پھر ہم اپنے بیٹے کو وہاں دفنا کے آئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دادا کا جنت البقیع میں دفن ہونا میرے والد صاحب کے جنت البقیع میں دفن ہونے سے بھی زیادہ ایک طرح کا اہمیت کا حامل ہے، کہ والد صاحب کا تو چلو نام تھا، مقام تھا کہ ان کی ریاض میں ڈیتھ ہوئی، اور انہوں نے اپنے لاس کو اور وہاں پڑھے تھے اور لاس کو چینج کر کے انہوں نے ان کی میت کو مدینہ میں ٹرانسفر کر دیا کہ چلو ان کا ایک نام تھا۔ لیکن میرے دادا کی ریاض میں ڈیتھ ہونا اور ان کا جنت البقیع میں دفن ہونا، یہ کبھی ڈاکٹر فضل اللہ ہی اگر ہوں تو وہ آپ کو اس بات کی ڈیٹیل بتائیں گے کہ کتنی بڑی دادا وصیت کر گئے تھے کہ مجھے فضل اللہ تو نے دفن نہیں کرنا جب تک میں جنت البقیع میں دفن نہ ہوں۔ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، تو وہاں پہ بھی اس وقت بھی جو یہ میرے خیال میں کنگ سلمان ہی تب ریاض کے گورنر تھے، تو میرے چچا نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے فل فور کہ احسان اللہ دیر کا باپ ہے، اس کو جنت البقیع میں دفن کرنے کی اجازت دی۔ خیر میرا جو بیٹا تھا وہ تو بغیر سفارش کے، اس لیے کہ جو مدینہ میں آپ کو پتہ فوت ہوتا ہے وہ وہیں پہ دفن ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابو جان اگرچہ دنیا میں نہیں تھے لیکن ان کی شاہی فیملی بھی اسی طرح اس وقت جب میں گیا تھا تب بھی ریگارڈ کیا کرتی تھی، اور ابھی بھی کرتی ہے، آج بھی کرتی ہے۔